خدا صاحب بات یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں اس ملک کے اندر بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے، پرائم منسٹر کو پھانسی لگ جائے، الیکشن رگڈ ہو جائے، ہائی جیک ہو جائے، بزنس ایز یوزول چلتا ہے۔ آپ نے بھی اسی پارلیمنٹ میں حلف اٹھا لیا جس کو آپ رائٹلی اور رانگلی رگڈ سمجھتے ہیں، اسی پارلیمنٹ کے تحت اب صدر کا الیکشن ہوا، پھر وہ سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا، پھر بجٹ ہو جائے گا، سب کچھ چلتا ہے۔ تو یہ آپ احتجاجی تحریک جو چلا رہے ہیں یہ صرف ایک پولیٹیکل وہ ہے گیم ہے یا واقعی یو مین اٹ؟ کیونکہ لوگ اس طرح تو نہیں نکل رہے احتجاجی تحریک کے اوپر، اور ملک کو کیا اس وقت ٹالریٹ کر سکتی ہے اس طرح کی تحریک آپ کی طرف سے؟ کھوسا صاحب دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو سیلیوٹ کرتا ہوں جس انداز سے آپ نے کہا کہ یہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہے، اور یہ لوگ دوزخی ہیں جنہوں نے اس مینڈیٹ کو چرایا ہے، کیونکہ یہ کسی فرد کے مجرم نہیں ہیں، یہ ریاست خدا داد پاکستان کے دشمن ہیں، اور یہ اس کی ترقی کے جو ہے یہ راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ ریاست کو انحطاط ہے، یہ آئین کی بے حرمتی ہے، یہ تضحیک ہے عوام کی، اور یہ پاکستان کو جو ہے میں سمجھتا ہوں تاریخی اور دھکیلنے کی مترادف ہے۔ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور جب مجھے خواجہ سعد رفیق نے مبارک دی اور اپنی شکست کو تسلیم کیا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت گریس کا مظاہرہ کیا انہوں نے، قابل تحسین عمل۔ میں بالکل اس میں نے کوئی مجھے تذبذب نہیں ہے اس چیز کا اعتراف کرتے ہوئے کہ یہی جمہوری روایات کا متقاضی ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی صاحب آپ اپنے بڑوں کو بھی ذرا یہی درس دے دیتے کہ کاش وہ بھی اسی فراخ دلی کے ساتھ، اسی وفاداری کے ساتھ، اسی جمہوری انداز سے وہ بھی تسلیم کر لیتے محترم نواز شریف صاحب کہ وہ ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے ہیں، خواجہ آصف تسلیم کر لیتے کہ وہ ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے لاہور کی سیٹیں ہیں، اسلام آباد کی سیٹیں ہیں، راول پنڈی کی سیٹیں ہیں، ایم کیو ایم والی سیٹیں ہیں، ذرا یہ 100 کے قریب بنتی ہیں، یہ بھی اگر خوش دلی سے اسی طریقے سے تسلیم کر لیتے تو کاش ہماری جو ہے نہ صرف اخلاقی قدریں آسمان پر جاتی، بلکہ کیا فرق پڑتا بھائی اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، پی ٹی آئی کے پاس اگر 180 سیٹیں آ جاتی ہیں اور پاکستان کے عوام کی جو ہے ترجمان ہوتی یہ پارلیمان، تو اس میں کیا حرج تھی؟ کھوسا صاحب لیکن میں نے جو آپ سے آپ نے بالکل بجا فرمایا، لیکن میرے سوال کا جو حصہ اصل تھا نا وہ یہ تھا کہ سر یہاں بزنس ایز یوزول چل رہا ہے، یہاں پرائم منسٹر کو پھانسی لگ جاتی ہے، بزنس ایز یوزول چل رہا ہے، الیکشن رگڈ بھی ہوا ہو اگر تو اس کے بعد بھی دیکھیں نا آپ بھی حلف لے رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ غلط کر رہے ہیں، میں آپ کو طنز نہیں کر رہا اس کے اوپر، میں کہہ رہا ہوں بزنس ایز یوزول چل رہا ہے۔ اب آپ احتجاجی تحریک کیوں چلا رہے ہیں ایسے موقع پہ جب اکنامک اسٹیبلٹی کا سوال ہے؟ سر نہیں سر نہیں جی کھوسا صاحب نہیں، دیکھیں مجھ سے میرا ووٹر پوچھتا ہے، مجھ سے پاکستان کی عوام پوچھتی ہے، مجھے لاکھوں ووٹ دیا ہے، 3 کروڑ کے سے زیادہ ووٹ ملا ہے پی ٹی آئی کو، وہ پوچھتے ہیں اور پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ ہم نے تو آپ کو دریا کا یعنی وہ آگ کے دریا کو عبور کر کے ہم نے آپ کو ووٹ دیا، اور ہم ڈھونڈ رہے تھے کینڈیڈیٹ کو، ہم ڈھونڈ رہے تھے آپ کے سمبلز کو، ہم نے تمام تر خوف جو ہے، اور ہمارا ہر گھر کا بچہ جو ہے یا بیوی ہے یا ماں ہے یا بہن ہے یا بھائی ہے وہ 9 مئی کے شاخسانے میں جیلوں میں سڑ رہا ہے 10 مہینے سے، اور 100 کیس اس کے اوپر ہوا ہے، ایک کیس سے وہ جو چھٹتا ہے تو دوسرے میں اسے کر دیتے ہیں، چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے ہمارے گھر کی در و دیوار کو مسئلہ بتاؤں کھوسا صاحب، ایک بات بتاؤں آپ کو میں، آپ یہ اگر یہ میری عرض سنیں، میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتاؤں، آپ تو بڑے پرانے سیزن پولیٹیشین ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی ماسز موومنٹ نہیں چلی جو ناانصاف۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی، آپ مجھے بتائیں اگر 1 لاکھ بندہ کسی ایک جگہ پہ کھڑا ہو جائے پروٹیسٹ کرنے، وہی ووٹر جس نے آپ کو ووٹ دیا ہے، تو یہاں پہ یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت بن ہی نہیں سکتی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے دل ہوں گے آپ کے ساتھ، عوام نے ووٹ دیا ہوگا آپ کو، لیکن عوام سڑکوں پہ جب نکلنے کو تیار نہیں ہے تو سر پھر احتجاج کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کھوسا صاحب؟ جب عوام اس طرح ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں تانا نہ دیجیے گا کہ ہم اسی پارلیمان میں ہم نے صدر کا ہم نے میں تانا نہیں دے رہا آپ کو، پہلے دن سے ریکارڈ کروایا ہوا ہے، ہم نے احتجاجاً بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم فری ہینڈ نہیں دینا چاہتے، ہم ان کا مقابلہ ہر جگہ کریں گے، پارلیمان میں کریں گے، پارلیمان کے باہر کریں گے، ہم میڈیا پہ کریں گے، سوشل جو ہے میڈیا پہ کریں گے۔ اب سول سوسائٹی بہت آگے چلی گئی ہے، سوشل میڈیا بہت وائبرنٹ ہے اس وقت،
اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کہ جب جس حکومت کی مورل فائبر پہلے دن سے نہیں ہوتی ہے، لیگل بھی نہیں ہے اور کانسٹیٹیوشنل بھی نہیں ہے، یہ ڈی فیکٹو بدترین یہ حکمرانی کر رہے ہیں، فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ مارشل لاء سے بھی بدترین ہے یہ حکومت. اور یہ حکومت آپ معاف کیجئے گا ظلم کی حکومت نہیں چلے گی، بے انصافی کی حکومت نہیں چلے گی، کفر کی ریاستیں چلتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ پوائنٹ آ گیا. اندھیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. بالکل کھویا صاحب، بالکل میں ساتھ دیکھا. اندھیر نہیں ہے سر. اگر کوئی پاکستان سے واقعی محبت کرتا ہے تو خدا را یہ فراڈ کرنا پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کی سیاست سے یہ بند کر دیں. اور اگر یہ ڈمی گورنمنٹ ہے، یہ کٹ پتلی حکومت ہے جو اپنا وزیر خزانہ نہیں بنا سکتی، جو اپنا وزیر داخلہ نہیں بنا سکتی ہے، جو اپنا چیف منسٹر بلوچستان نہیں بنا سکتی ہے، جن کو ساری بساکیاں باہر سے مل رہی ہیں، جو پی ڈی ایم کی حکومت نہیں بلکہ کیئر ٹیکر حکومت کے سارے لوگوں کو اور آزاد کینڈیڈیٹ سینٹ میں لا کے جتانے جا رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ جتانے بھی کوئی اور جا رہا ہے اور یہ حکومت بھی کوئی اور چلا رہا ہے. تو پھر یہ کیوں یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں؟ بالکل صاحب کا پوائنٹ آ گیا.